بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 1.2 حفظ و ترجمہ کلمات طیبات میں سے اس کے دوسرے حصے نماز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز ہمارے سبق کے ہیں کہ مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے نماز ادا کرنے کے عادی بن سکیں۔ یعنی ہم نے نماز کو یاد کرنا ہے، ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس نماز کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کرنا ہے اور روانی کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا SLO ہے درود ابراہیمی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے کثرت سے درود پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ درود بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی کو بھی یاد کریں گے۔ اور تیسرا SLO ہے ہر دعا کے اول و آخر دروشی پڑھنے کے عادی بن سکیں، کہ دعا جب کریں شروع میں بھی درود پاک پڑھیں اور دعا جب مکمل کرنے لگیں آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ یہ ہیں ہمارے آج کے سبق کے SLOs۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا۔ پیارے بچوں، دہرائی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں سبق کے آغاز سے پہلے، دہرائی کے چند سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں گزارش کروں گا معزز اساتذہ کرام سے کہ وہ اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ویڈیو کو سٹاپ کر کے طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات جانیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے عمدگی کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو دہرائی کے سوالات کے جوابات دیے۔ اعلان سبق آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم نماز ادا کرنے کا طریقہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ تلفظ کو تو آپ کو علم ہے کہ کیا ہوتا ہے، روانی کیا ہوتی ہے، کہ ایک ترتیب کے ساتھ انسان پڑھتا جائے، درمیان میں رکے نہیں، درمیان میں وہ بھولے نہیں۔ تو جب ہم اچھے طریقے سے یاد کرتے پھر ہم روانی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا اعلان ہے۔ ہمیشہ کی طرح اعلان سبق کے بعد قبل از پڑھائی کا حصہ ہمارے سبق میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں بھی چند سوالات ہوتے ہیں۔ یہاں بھی میں آپ کے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیو کو پوز کریں اور پوز کرنے کے بعد طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، دوبارہ سے لیکچر میں خوش آمدید۔ آپ نے یقیناً دہرائی کی طرح قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی بڑی عمدگی سے، بڑے اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اب ہم اسلامی نقطہ نظر کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے ہر سبق میں لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ بے شمار سوالات ہوں گے قیامت کے دن۔ سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ فرض نماز کا، کتنی پڑھی، مکمل پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، روایت نمبر 413 413۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نماز کا تعارف پڑھتے ہیں کہ نماز ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق اس میں نماز کا تعارف بھی کریں گے اور نماز کی چند چیزیں بھی یاد کریں گے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ارادہ ہوتا ہے نا انسان کا، انٹینشن کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر کا، اس طرح کے الفاظ یہ ضروری نہیں ہے، ادا کر لیے جائے تو اچھی بات ہے، لیکن دل کا ارادہ ہونا چاہیے۔ دل میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا فجر کی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو بالکل اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کر کے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب نیت ہوگی، دل کا ارادہ ہو گیا، پھر دونوں ہاتھ کو کانوں تک بلند کریں گے اور بلند کر کے کہیں گے اللہ اکبر۔ اور نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں جانا تھا کہ اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ اور نماز میں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ آپ کے نالج میں نیا اضافہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہتے ہیں؟ جو نماز کی پہلی تکبیر، پہلا اللہ اکبر ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔
جی تو پیارے بچوں، مزید نماز کے تعارف کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی پہلی تکبیر، نماز کی پہلی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ اسی طرح سے قیام میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا، یہ آپ آگے جانیں گے کہ ثنا کیا ہوتی ہے۔ اور پھر ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور کوئی مختصر سورت یا چند آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک کو کہتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور مختصر سورت وغیرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ پورا ایک لیکچر ہم نے سورۃ الفاتحہ پہ پڑھا تھا حفظ میں اور حفظ قرآن مجید کے لیکچر میں۔ جی تو پیارے بچوں، تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے بعد قیام کیا جاتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہی قیام کیا جاتا ہے۔ اور قیام کیا ہے کہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا۔ پیارے بچوں، ثنا، ثنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ثنا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور ثنا کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، ثنا کے الفاظ ہیں سبحانک اللہم، اس کاف کو لام سے ملائیں گے، کاللہم ملا کے پڑھیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک، یہ کاف کو سین کے ساتھ ملائیں گے، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ جی تو پیارے بچوں، یہ ثنا کے الفاظ ہیں، آپ نے تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو دہرانا ہے تاکہ آپ کو ثنا کے یہ الفاظ اچھے طریقے سے یاد ہو سکے۔ پھر ثنا کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ تعوذ کیا ہے؟ تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا یا پناہ لینا۔ تعوذ پناہ مانگنا یا پناہ لینا۔ تعوذ میں ہم شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان ملعون کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ہم اس سے بھی پڑھیں گے، اچھے تلفظ سے یاد کریں گے۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون اور را کو ملائیں گے، نرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تعوذ کے الفاظ تھے جو آپ بچوں نے جانے اور آپ بچوں نے سیکھے۔ تعوذ کے بعد اگلا چیپٹر ہے تسمیہ، یعنی جب تعوذ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں تسمیہ۔ تسمیہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جب بھی کسی نیک کام کا آغاز کریں، بسم اللہ پڑھنا بڑا برکت والا عمل ہے۔ تسمیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ میں سے اکثر بچوں کو یاد بھی ہوں گے، لیکن پھر سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا تلفظ عمدہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ کے الفاظ ہیں۔ اور پیارے بچوں، تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں، جتنی بھی رکعتیں ہوں، ہر رکعت میں تعوذ تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ 3 نمازوں فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے، جبکہ 2 نمازوں ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فجر، مغرب اور عشاء میں تو بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جبکہ 2 نمازیں ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، سورۃ الفاتحہ کی تفصیلی معلومات لیکچر نمبر 1 میں گزر چکی ہیں۔ ڈسکرپشن میں اس لیکچر کا لنک موجود ہے، وہاں سے وہ معلومات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی مزید معلومات جاننا چاہیں تو اگر آپ نے لیکچر نمبر 1 میں نہیں جانی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ان معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی مختصر صورت یا چند آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مختصر صورت سورۃ الاخلاص بھی ہو سکتی ہے، سورۃ النصر بھی ہو سکتی ہے، سورۃ الکوثر بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کو یاد ہو اپنی آسانی کے مطابق اسے پڑھیں گے۔ 2 رکعت والی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، جبکہ 4 رکعت والی نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورت ملائی جاتی ہے۔ اگر تو نماز کی 2 رکعتیں ہوں پھر تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی مختصر سورت پڑھی جائے گی، لیکن اگر نماز کی 4 رکعتیں ہوں تو پھر پہلی 2 رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، جبکہ باقی رکعات میں سورت نہیں ملائیں گے۔ یہ فرضوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو فرض نماز کے حوالے سے آگہی حاصل ہو سکے۔ پیارے بچوں، اگر سنت غیر موقدہ یا نفل نماز ہو تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیات ملائی جاتی ہیں۔ اگر سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو تو پھر جو ہے وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، جبکہ صرف فرضوں میں 4 فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تفصیلی معلومات لیکچر نمبر 3 میں گزر چکی ہیں، ڈسکرپشن میں اس لیکچر کا لنک موجود ہے، وہاں سے وہ معلومات دیکھی جا سکتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے۔ یہاں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے سامنے دیکھتے ہوئے ان الفاظ کو ان کے ساتھ جوائن کرنا ہے، ملانا ہے۔ بسم اللہ کو جب ہم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بالکل درست جواب، بسم اللہ سے مراد تسمیہ ہے۔ جی پیارے بچوں، اعوذ باللہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تعوذ، بالکل درست جواب ہے۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اس سے آپ کے ذہن میں کون سی چیز آتی ہے؟ بالکل درست جواب، سبحانک اللہم سے آپ کے ذہن میں ثنا کے الفاظ آتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں بتائیں کہ تکبیر تحریمہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رائٹ آنسر، تکبیر تحریمہ نماز کی پہلی تکبیر کو کہتے ہیں۔ قیام، ہمارے پاس قیام ہے تو قیام کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دل کا ارادہ اور ہمارے پاس آپشن صرف ایک ہے، نیت، تو obviously دل کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یہ آپ نے ایکٹیویٹی کی، اور اسی طرح سے آپ اس ایکٹیویٹی کو انفرادی طور پہ بھی کریں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان اصطلاحات کو، ان کے معنی کو، ان کے کلمات کو یاد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ طلبہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ گھر کے قریب مسجد میں جائیں اور امام صاحب کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ امام صاحب نے کس نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کون کون سی سورت تلاوت کی، سورتوں کے نام لکھیں اور اگلے دن اپنے دیگر ہم جماعتوں سے اس بارے میں گفتگو کریں۔ آپ جو بلند آواز والی جن میں قرات کی جاتی ہے، یعنی 3 نمازیں فجر، مغرب اور عشاء، ان میں مسجد میں جائیں گے، والد صاحب کے ہمراہ جائیں گے اور امام صاحب کی تلاوت سنیں گے۔ والد صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے کون سی سورت کی تلاوت کی، اس سورت کو قرآن سے تلاش کریں گے اور پھر تلاش کرنے کے بعد اس سورت کا نام لکھیں گے اور اگلے دن اپنے اپنے ہم جماعتوں کو دکھائیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کس کے گھر کے قریب مسجد میں امام صاحب نے کون کون سی سورت تلاوت کی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ بسم اللہ پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ میں شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ ثنا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آج ہم نے پڑھی، اور پیارے بچوں ان معلومات کو آپ نے یاد کرنا ہے، ان کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اور اب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے نماز کی نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، تکبیر تحریمہ جو نماز کی پہلی تکبیر ہے، اور قیام تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کا طریقہ سیکھا۔ کل ہم رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ اور تشہد سیکھیں گے۔ مل کے بولیے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور
ورک شیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس میں دیے گئے سوالات کو فل کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العزیز نماز کی مزید اصطلاحات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔